اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب العصر والزمان کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے ساتھ ہم نے آغاز کی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ امام زمان کا ہونا کیوں ضروری ہے، یعنی زمین پر حجت الہی کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ کل در واقع ہم نے اس موضوع کی طرف اشارہ ضرور کیا، اور کل ہم نے بیان کیا کہ عالم امکان کی روح حضرت حجت الہی کا وجود بابرکت ہے۔ عالم امکان کے اندر دھڑکتا ہوا دل جو ہے وہ حجت الہی کا ہے، اور اگر حجت الہی کا دل دھڑکنا بند کر جائے تو یہ عالم امکان نابود ہو جائے گا۔ لہذا حجت الہی کے بغیر اس عالم امکان کا وجود معنی نہیں رکھتا ہے عزیزان محترم۔ لہذا اگر ہم اپنے حدیثی منابع کی طرف رجوع کریں تو بہت ایسی احادیث وہاں موجود ہیں کہ جن میں باقاعدہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین ایک لمحہ بھی حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے روائی منابع میں زیادہ تر عالم امکان کی جگہ پر عرض کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ جب عرض کے لیے ثابت ہو جائے کہ زمین حجت الہی کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی ہے، اور اس زمین کی بقا میں حجت الہی کا ہونا یہ نہایت ضروری ہے، جب یہ ثابت ہو جائے گا عزیزان محترم تو پھر عالم امکان کے لیے حجت الہی کے وجود کو ثابت کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا موضوع کوئی معمولی موضوع نہیں ہے عزیزان محترم۔ اگر ہم روائی منابع کو دیکھیں کہ جو دینی منابع میں ایک نہایت ہی پختہ منبع کی حیثیت رکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد، ان روایات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، چاہے وہ منابع شیعہ سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ منابع اہل تسنن سے تعلق رکھتی ہوں، چونکہ مہدویت کا جو نظریہ اور جو تصور ہے وہ صرف شیعیان حیدر کرار کے پاس نہیں ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تصور موجود ہے، اور بسا اوقات تو وہ تصور اسی اہمیت کا حامل ہے جو مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی روایات کو فریقین کے منابع میں تلاش کیا جائے تو تقریباً 6000 سے زائد روایات آپ کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں مل جائیں گی۔ اور عزیزان محترم، اس قدر اہم موضوع ہے کہ امام زمان کا زمین پر ہونا ضروری ہے، اور زمین امام کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، باقاعدہ اسی موضوع پر علماء نے اپنی کتابوں میں ابواب تشکیل دیے ہیں، ابواب۔ اور اگر ہم مرحوم کلینی کی اصول کافی کی پہلی جلد کو بغور دیکھیں تو وہاں اسی عنوان پر 2 مستقل باب ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن میں ٹوٹل 18 احادیث موجود ہیں کہ جو اسی عنوان پر دلالت کرتی ہیں عزیزان محترم۔ پہلا باب ہے ان الارض لا تخلو من حجت، کہ زمین حجت الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، حجت الہی سے زمین خالی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ اصول کافی ہے مرحوم کلینی کی، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 178 ہے۔ یہاں سے اس باب کا آغاز ہوتا ہے، اور ٹوٹل اس باب میں 13 روایات مرحوم کلینی امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے نقل کرتے ہیں، اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹل 13 روایات نقل کر رہے ہیں کہ زمین پر حجت الہی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسرا باب
जिसे मरहूम कुलैनी इस बाब को कंप्लीट करने के फौरन बाद जिस बाब को मुनअक़िद कर रहे हैं, और उस बाब में भी 5 रिवायात हैं, और इस तरह से टोटल ये 18 रिवायात इसी मौजू पर दलालत करती हैं। उस बाब का उन्वान है इन्नहु लौ लम यबक़ फिल अर्ज़ि अर्रजुलान लकाना अहदुहुमा अल हुज्जा, कि अगर रूए अर्ज पर सिर्फ 2 अफराद बाकी बचें, बाकी सब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, सिर्फ 2 अफराद इस कुरे खाकी पर बाकी बचें, तो उन 2 अफराद में से भी एक अल्लाह की हुज्जत होगी। ये लाजमी है, हुज्जत के बगैर ज़मीन बाकी नहीं रह सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस उन्वान पर हम आपकी खिदमत में रिवायात बयान कर रहे हैं, वगरना आप इस पर फ़लसफ़ी दलाइल को बयान करना चाहें, बेशुमार दलाइल इस पर कायम कर सकते हैं। अगर आप इसको इरफानी दीद से देखना चाहें तो इरफानी नज़रियात भी इसी फ़लसफ़ी दीद की तायीद करते हैं कि ज़मीन हुज्जत इलाही से खाली नहीं हो सकती है, और हर वक़्त इस कुरे खाकी पर, और हम जिस नज़रिए को बयान कर रहे हैं कि आलम इम्कान में हर वक़्त हर लम्हा हुज्जत इलाही का होना ज़रूरी है, और अगर हुज्जत इलाही ना हो तो ये आलम इम्कान जो है वो नाबूद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और बाकी नहीं रहेगा। मैं कुछ रिवायात को तबर्रुकन आपकी खिदमत में नकल करता हूँ। मरहूम कुलैनी, पहला बाब है उसूल काफ़ी का, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 178 है, और इस पर मरहूम कुलैनी बाकायदा इस बाब का आगाज़ कर रहे हैं कि इन्नल अर्ज़ा ला तख़लू मिन हुज्जतिन, कि ज़मीन हुज्जत इलाही के बग़ैर नहीं रह सकती है, और हुज्जत इलाही से ज़मीन खाली नहीं हो सकती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, इन्नल अर्ज़ा ला तख़लू इल्ला वफ़ीहा इमामुन, ज़मीन खाली नहीं होगी मगर ये कि उस ज़मीन में इमाम होगा। कैमा इन ज़ादल मुमिनून शैअन रद्दहुम, ताकि अगर मुमिनून गलती से गफलत से न जानते हुए दीन में किसी चीज़ का इजाफा कर दें तो वो इमाम उसे वापस पलटाएगा दीन को असली हालत में, और इनहिराफ से इस दीन की हिफाजत करेगा। व इन नक़सु शैअन अतम्महु लहुम, और अगर लोग दीन में किसी चीज़ की कमी कर देते हैं, नक्स ईजाद कर देते हैं, तो इमाम की जिम्मेदारी है कि उस नक्स का जुबरान करे और दीन को उनके लिए कामिल करे। फिर आप मुलाहिजा फरमाएं कि इसी बाब की 6ठी रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अजल्लुन व अअज़मुन, के अल्लाह अजीम है, अजल है, आज़म है, मिन अन यतरुकल अर्ज़ा बगैर इमामिन आदिलिन, कि अल्लाह ज़मीन को इमाम आदिल से खाली छोड़े। अल्लाह इससे आज़म है, इससे अजल है, इससे बरतर है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा कि ज़मीन को इमाम के बगैर छोड़े। और फिर आप देखें 10वीं रिवायत इसी बाब से, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रावी इसी मौजू को सवाल करता है, कुल्तु ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, रावी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करता है, अतबक़ल अर्ज़ु बग़ैर इमामिन, क्या ज़मीन इमाम के बग़ैर बाकी रह सकती है? तो इमाम फरमा रहे हैं कि लौ बक़ियतिल अर्ज़ु बग़ैर इमामिन, अगर ज़मीन इमाम के बग़ैर बाकी हो, लसाख़त, तो ज़मीन धंस जाएगी। और इस धंसने के तो नमूने आपने बहुत सारी वीडियोज़ में मुशाहिदा किए होंगे कि अचानक ज़मीन धंस गई, अचानक बिल्कुल प्लेन ज़मीन थी और अचानक वहाँ से जो है ना वो एक गड़ा पड़ गया और ज़मीन जो है वो अंदर की तरफ जो है वो धंस गई। ऐसे ही ज़मीन जो है वो धंस जाएगी, और ऐसे ही अपने ऊपर जो मौजूदात हैं उनको अपने अंदर निगल लेगी, अगर एक लम्हे के लिए भी इमाम वक्त इस ज़मीन पर मौजूद न हो। दूसरा बाब जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मरहूम कुलैनी ने दूसरा बाब यहाँ नकल किया है, और इस दूसरे बाब में 5 रिवायात मरहूम कुलैनी ने नकल की हैं। बाब का टाइटल मुलाहिजा फरमाएं, इन्नहु लौ लम यबक़ फिल अर्ज़ि रजुलान, कि अगर ज़मीन पर 2 अफराद के अलावा कोई रजुल बाकी न रहे, लकाना अहदुहुमा अल हुज्जा, तो उन 2 अफराद में से एक फर्द इमाम होगा। लिहाजा आप देखें इस बाब की तीसरी हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत नकल है कि लौ कान अन्नासु रजुलैन,
کہ اگر اس دنیا میں ناس یعنی لوگ رجلین منحصر ہوں صرف دو فردوں پر، لکان احدہما الامامہ، تو ان دونوں میں سے ایک کون ہوگا؟ امام معصوم ہوگا۔ قال ان آخر من یموت الامام، اور آخری شخص جو اس دنیا سے انتقال کرے گا وہ شخص کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ کیوں؟ لئلا یحتج احد علی اللہ عز وجل انہ ترکہ بغیر حجت للہ علیہ، کیونکہ اگر وہ آخری شخص اس زمین پر امام نہ ہو اور امام اس آخری شخص سے پہلے انتقال کر جائے اور وہ آخری شخص اس زمین پر باقی رہ جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احتجاج کرے گا، دلیل لے کر آئے گا کہ اے اللہ میں اگر گمراہ ہوا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے زمین پر خالی چھوڑ دیا اور میرے اوپر کسی چیز کو حجت قرار نہیں دیا، لہٰذا اس وجہ سے یہ اللہ کے اوپر احتجاج اور دلیل لے کر آئے گا کہ میں اس وجہ سے راہ راست سے راہ بدر ہوا ہوں۔ تو عزیزان محترم دیکھیں 18 روایات ہیں، 2 ابواب ہے، اور ان دونوں ابواب میں اسی موضوع پر تاکید کی گئی ہے کہ زمین پر حجت الہی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں تو خطبہ نمبر 143 میں باقاعدہ امیر المؤمنین سے نقل کیا جاتا ہے کہ اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت، کہ اے میرے پروردگار تو زمین کو حجت الہی پر قیام کرنے والے قائم سے خالی نہ رکھ، اما ظاہراً مشہوراً، یا وہ امام ظاہر ہوگا اور شہرت رکھتا ہوگا، لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، لوگ اس سے رابطہ برقرار کریں گے، وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا، یا وہ امام مخفی ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اس کی جان کو خطرہ ہوگا اور وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے عیاں نہیں ہوگا۔ کیوں اللہ زمین پر اپنی حجت کو برقرار رکھ؟ اللہ تبطل حجج اللہ وبیناتہ، تاکہ اللہ کی حجتیں اور اللہ کی دلیلیں باطل قرار نہ پائیں، پس حجت الہی کا زمین پہ ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ اب عزیزان محترم اگر آپ بحار الانوار کی طرف رجوع کریں تو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 1 ہے، یعنی مقدمے کے بعد جو صفحہ نمبر 1 ہے وہاں باقاعدہ مرحوم مجلسی نے جو پہلا باب قرار دیا ہے اور اس باب میں 118 روایات کو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ باب کا ٹائٹل ملاحظہ فرمائیں کہ الاضطرار الی الحجت وان الارض لا تخلو من حجت، کہ حجت کا زمین پہ ہونا یہ نہایت ضروری ہے اور زمین حجت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، پس حجت الہی کا اس زمین پر ہونا اس زمین کے باقی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ بس عزیزان محترم اگر دلائل عقلی کی طرف رجوع کیا جائے تو زمین حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی ہستی کا ہونا اس عالم امکان میں اور اس قرۂ خاکی میں ضروری ہے جو اللہ کی حجت ہو، اللہ کی دلیل ہو، اللہ کا جو ہے وہ برہان ہو اس زمین پر۔ اور اگر روایات میں دیکھیں تو باقاعدہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اس موضوع پر روایات فراوان موجود ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زمین ہر وقت حجت الہی کے ساتھ ہے، اور اگر حجت الہی کے بغیر زمین کو تصور کیا جائے تو لساخت، زمین دھنس جائے گی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حجت الہی کا زمین پر ہونا اور امت کے سامنے نہ ہونا کیا امت پر عذاب ہے؟ نہیں عزیزان محترم، امام کا پردہ غیب میں ہونا امت پر عذاب نہیں ہے، بلکہ اس غیبت میں خود ایک سر ہے، ایک راز ہے، اور یہ غیبت امام زمان اسرار الہی میں سے ایک راز ہے۔ اس راز کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ الغیبت سر من اسرار اللہ، غیبت اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس راز سے باخبر فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے وجود میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت نورانیہ کو عطا فرمائے۔
اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔